نمبر 8، قبلہ رخ ہونا، قبلے کی طرف منہ کرنا جو فرض نماز قبلہ رخ سے ہٹ کر پڑتا ہے جبکہ اسے قبلہ رخ ہونے پر قدرت حاصل تھی، تو اس پر تمام علماء کا اجماع ہے کہ اس کی نماز باطل ہے. تمام علماء، کسی فقہ میں کوئی فرق نہیں. ٹھیک ہے. قرآن مجید میں قبلے کی طرف رخ کرنے کا حکم آتا ہے. میں سوچتی ہوں کہ اگر ہم اپنے بچوں اور بچیوں دونوں کو پراپر نماز کا طریقہ بچپن سے ہی سکھا دیں، جب وہ ابھی 7 سال کے ہیں، 7 سے 10 سال میں پورا یہی سارا کچھ تھوڑا 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 کر کے، اور نماز کی فرضیت اور اس کی اہمیت اور فضیلت اور فائدے اور نہ پڑھنے کے نقصان، سب چیزوں کا بھی ان کو علم ہو جائے، تو جب وہ بالغ ہوں گی تو آپ کو پیچھا نہیں کرنا پڑے گا کہ تم ایسا کپڑا پہنو اور ایسا نہ پہنو. ان کے اپنے اندر ایک میزان ہوگا کہ میں ایسا لباس کیوں پہنوں کہ جس سے میری نماز ہی نہیں ہوتی، اور نماز کا سوال تو سب سے پہلے ہوگا، اور نہ پڑھنے پر پکڑ ہوگی. اگر ایک نماز وضو کے بغیر پڑھی تو کوڑا پڑا، تو جو پڑھے ہی نہ اور شرائط پوری نہ کر کے پڑھیں تو پھر کہاں کھڑے ہیں ہم. یقیناً ہم تمہارے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف پھرنا دیکھ رہے ہیں، تو ہم تمہیں اس قبلے کی طرف ضرور پھیر دیں گے جسے تم پسند کرتے ہو، سو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لو، اور تم جہاں بھی ہو سو اپنے چہرے اس کی طرف پھیر لو، اور تم جہاں سے نکلو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لو، اور تم جہاں کہیں ہو سو اپنے چہرے اس کی طرف پھیر لو، تاکہ لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی حجت نہ رہے سوائے ان کے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا ہے. سو ان سے مت ڈرو اور مجھ سے ڈرو، تاکہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کر دوں اور تاکہ تم ہدایت پاؤ. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو پہلے اچھی طرح وضو کرو، پھر قبلہ رو ہو کر نماز کے لیے تکبیر کہو. یعنی یہ نہیں کہ باتیں کرتے کرتے آدھے ادھر آدھا منہ ادھر اللہ اکبر کہہ کے سیدھے ہو، نہیں، قبلے کی طرف رخ کر لو پھر اللہ اکبر کہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ وائل بن حجر حضرمی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو سوچا کہ میں یہ ضرور دیکھوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح نماز پڑھتے ہیں. کہتے ہیں چنانچہ آپ نے قبلے کی طرف رخ کر کے تکبیر کہی اور دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر بلند کیے، یعنی نماز کے آغاز میں کندھوں کے برابر. سفر میں بھی فرض نماز کے لیے قبلہ رخ ہونا ضروری ہے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر نماز پڑھ لیتے تھے، وہ جس طرف بھی لے جا رہی ہوتی، لیکن جب آپ فرض نماز پڑھنے کا ارادہ فرماتے تو سواری سے اترتے اور قبلہ رو ہو کر نماز پڑھتے. یہ جملہ بے حد ضروری ہے. اپنے پاس یہ صحیح بخاری کی حدیث کا نمبر بھی 400 لکھ لیجئے، اور اس بات کو بھی لکھ لیجئے کہ جب آپ فرض نماز پڑھنے کا ارادہ فرماتے تو سواری سے اترتے اور قبلہ رو ہو کر نماز پڑھتے. اب اس میں پھر ایک ایکسیپشنل کیس آ جاتا ہے، اور وہ ہے جہاز پہ سفر کرنا، کیونکہ گاڑی تو آپ روک لیں گے، گاڑی سے تو آپ اتر جائیں گے، سائیکل بھی روک لیں گے، باقی چیزیں بھی روک لیں گے، لیکن جہاز نہیں روک سکتے، وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں. تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس وقت تو آپ اسی میں ہی پڑھیں گے، لیکن ادروائز فرض نماز کے لیے اتر کر گاڑی روک کے جمع کر لیجئے. لیکن چلتی گاڑی میں سوائے شدید مجبوری کے کہ مثلا آپ بس پہ سفر کر رہے ہیں اور بس والے روک ہی نہیں رہے، فجر کی نماز جا رہی ہے، اس کو تو کسی اور کے ساتھ جمع بھی نہیں کر سکتے، نہ آپ تہجد کے وقت فجر پڑھ سکتے ہیں، نہ آدھی رات فجر پڑھ سکتے ہیں، اور سورج نکلنے کے بعد بھی نماز قضا ہو جائے گی، اس وقت بھی نہیں پڑھ سکتے. تو وہ ایک لمیٹڈ سا ٹائم ہے، اور نہ بس روکنے کے لائق ہیں آپ اور نہ جہاز روکنے کے لائق. اب آپ اسی کے اندر ہی پڑیں گے. ادروائز اگر آپ خود ڈرائیو کر رہے ہیں تو روک کے نیچے اتر کے پھر نماز پڑھیں گے. ہاں اگر کوئی دشمن کا خوف ہے، کسی جنگلی جانور کا خوف ہے، یا کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر آپ، تو پھر ایکسیپشنل کیس ہو جاتا ہے. بھول کر یا غلطی سے قبلے کی طرف نماز نہ پڑھنے کا حکم. اچھا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، آپ کسی کے گھر جاتے ہیں اور وہ آپ کو قبلے کا رخ ہی نہیں بتاتے، یا غلطی سے جا نماز ہی الٹی ڈال کے چلے جاتے ہیں ایکسائٹمنٹ میں، کہ کوئی سب ہو چکا ہے میرے ساتھ. اب وہ تو نکل گئے کمرے سے، اب آپ کہاں سے آوازیں دیں ان کو؟ اب آپ نماز شروع کر دیتے ہیں. جب وہ پڑھ چکتے ہیں تو کہتے ہیں سوری، یہ تو غلطی ہو گئی.
تو اب کیا کریں؟ ایسے شخص کا کیا حکم ہے جو کسی دوسرے علاقے میں جائے اور بھول کر قبلہ رخ ہونے کی بجائے کسی اور سمت میں نماز ادا کر لے، حالانکہ وہ قبلے کا رخ جانتا بھی ہو، اور پھر نماز کا وقت فوت ہونے سے پہلے یاد آ جائے، یعنی ابھی نماز کا ٹائم ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ ٹائم گزر گیا تو گزر گیا، لیکن ابھی ٹائم ہے تو پھر کیا ہو؟ جواب: جو شخص اپنی کوتاہی کی وجہ سے، یعنی غفلت کی وجہ سے، قبلہ رخ ہونے کی بجائے کسی اور سمت میں نماز ادا کر لیتا ہے، یعنی پوچھتا ہی نہیں کسی سے، کنفرم ہی نہیں کرتا، جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتا، اور نہ ہی قبلے کی سمت واضح کرنے والی چیزوں کو بروئے کار لاتا ہے، تو پھر وہ دوبارہ نماز پڑھے گا، کیونکہ استطاعت ہوتے ہوئے، یاد رکھیے انڈر لائن، استطاعت ہوتے ہوئے، یعنی بس میں تھا، ہمت میں تھا، کنٹرول میں تھا۔ نماز میں قبلہ رخ ہونا نماز کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے، یہ شرط ہے، اور شرط نہ رہی تو نماز نہیں ہوگی، یعنی شرط پوری نہ کی تو نماز نہیں ہوگی، تو اس کے لیے دوبارہ نماز ادا کرنا لازم ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص بھول کر، پہلا ہے کوتاہی کرنے والا، ایفرٹ ہی نہیں لگائی، اور دوسرا ہے بھول کر قبلے کی بجائے کسی اور سمت کی طرف منہ کر کے نماز ادا کر لے، تو وہ بھی نماز دوبارہ ادا کرے گا، کیونکہ اس نے بھی نماز کی ایک شرط کو پورا نہیں کی۔ قبلے کی شرط کب ساقط ہوتی ہے، کب قبلے کا لحاظ نہیں رکھنا، وہ ابھی میں بات کرتی ہوں، لیکن اس کو آپ دیکھیے کوتاہی کیا ہے۔ مثلاً ہم ابھی پچھلے سفر میں کہیں گئے باہر، تو نماز کا وقت آ گیا، ہم ایک پارک میں تھے، ہم نے کہا نماز پڑھ لیتے ہیں یہاں پر۔ اس دن سورج نکلا ہوا تھا، تو ہمارے ساتھ کچھ خواتین تھی، وہ کہنے لگی کہ ہماری امی کہتی ہیں کہ جب سورج اس جگہ پر ہو تو پھر اس سے 2 ہاتھ ادھر کر کے ظہر پڑھ لیتے ہیں۔ میں نے دل میں سوچا کہ امی تو پاکستان رہتی تھی، اور پاکستان میں سورج کا طلوع اور غروب اور ہے، وہاں تو ہم مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور یہاں ہم مشرق کی جانب ایک طرح سے ہمارا قبلہ ہوتا ہے، تو وہ تو نارتھ ایسٹ کی طرف پڑھتے ہیں، اور وہاں شاید ساؤتھ ویسٹ ہے، مجھے ایگزیکٹلی نہیں معلوم، لیکن اتنا پتا مغرب کی طرف، لیندے والے پنجابی میں ہم کہتے ہیں لیندے۔ تو مجھے پہلے لیندے کا مطلب نہیں تھا، اب مجھے سمجھ آئی لیندے کا مطلب نیچے اترنا، غروب ہونا، سورج اترنے کی طرف۔ خیر، تو وہ پاکستان والا تکا یہاں تو نہیں چل سکتا، تو میں نے کہا جب اب ہمارے پاس آئی فونز ہیں اور اس میں قبلہ کی ایپ ہے تو ہم کیوں نہ چیک کریں۔ اب جب میں نے چیک کیا تو ان کے اور میرے میں اچھا خاصا فرق تھا، تو ہم کوتاہی نہ کریں، سستی نہ کریں، کون فون کھول کے ایپ کھولے اور پھر اس میں سے قبلہ ڈھونڈے اور پھر وہ لگائے اور پھر دیکھے، کتنی دیر لگتی ہے بھائی؟ میسج چیک کرنے کے لیے تو ہم ہر وقت کھولنے کو تیار ہیں، قبلہ دیکھنے کو ہم تیار نہیں، ہاں؟ تو کچھ دیر نہیں لگتی، سب لوگوں کو پریکٹس گروپ میں کروائیں کہ اپنے اپنے فون کھلوائیں ان کے، اور ان کو کہیں نکالے قبلہ، اور جس کے پاس ایپ نہیں سب کی ایپ چیک کریں، جس کے پاس ایپ نہیں اس کی ڈلوائیں، کیونکہ آپ دیکھیں کہ یہاں ہم ہر وقت بادل اور بارش اور سورج کا تو حساب ہی نہیں، اور بعض اوقات ہم ایسے علاقے میں ہوتے ہیں کہ جہاں پر گھر جو ہے وہ مشرق مغرب یا ساؤتھ ایسٹ کی ڈائریکشن میں نہیں بنے ہوتے، وہ ایک دم چینج ہو جاتا ہے، اور ہم اپنے حساب سے میرا خیال ادھر ہی ہے اور خیال سے پڑھنے لگتے، تو نہیں، کوتاہی نہیں کرنی، قبلے کی طرف منہ کرنا لازم ہے، شرط ہے نماز کی صحت کے لیے۔ اور اگر کبھی کوتاہی ہو گئی یا بھول ہو گئی اور کسی نے آ کے کہا نہیں قبلہ ادھر نہیں ادھر، تو دوبارہ نماز پڑھیں گے اگر نماز کا وقت ہے، اگر گزر گیا تو پھر اللہ معاف کر دے۔ قبلے کی شرط کب ساقط ہوتی ہے؟ نمبر 1، مریض کے لیے رخصت ہے، کیونکہ اس کے لیے تکلیف ہے، تو الضرورات تبیح المحظورات، ٹھیک ہے، تو مریض کے لیے رخصت ہے۔ جب کوئی شخص استقبال قبلہ سے عاجز ہو، مثلا مریض جو اپنا چہرہ قبلہ رخ نہ کر سکتا ہو، چہرہ قبلہ رخ نہ کر سکتا ہو، گردن اکڑی ہوئی ہے، مشینیں لگی ہوئی ہیں، وہ آپ ہسپتال میں سب کچھ الٹا دیں گے، کچھ جگہوں پہ تو ہم کر بھی نہیں تھے۔ کچھ عرصہ پہلے میں ایمرجنسی میں گئی، تو اب وہ ڈرپ لگی ہوئی تھی، آئی وی لگی ہوئی تھی، اور نماز کا وقت آ گیا، تو میں نے کہا کہ میرا چینج کریں، میں تو قبلے کی طرف منہ کر، تو خیر کیش تان کے جتنا میکسیمم وہ میرے ساتھ جو اٹینڈنٹ تھا میں نے کروا لیا، کیونکہ وہ الگ کمرہ تھا۔ اب اگر وارڈ میں ہیں آپ تو آپ کس طرح کروائیں گے؟ آپ سارے مریضوں کو مشکل میں ڈالیں گے۔
امپاسبل ہوتا ہے بعض اوقات کچھ بھی چینج کرنے، کیونکہ چھوٹی چھوٹی جگہ ہوتی ہیں اور بیڈ کے ساتھ کئی اور لوازمات ہوتی ہیں تو آپ چینج نہیں کر سکتے. ایسی صورت میں پھر جدھر بھی منہ آتا ہے ادھر پڑھ لیں. تو ایسے میں استقبال قبلہ ساکت ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنی تم میں استطاعت ہے، جتنا کر سکتے، جو چیز تمہارے بس سے باہر ہے بس پھر وہاں حکم گیا. شدید خوف کے وقت اگر خوف بہت زیادہ ہو تو ہر شخص جیسے ممکن ہو نماز پڑھ لے، تنہائی میں پڑھ لے، پیدل یا سوار ہو کے پڑھ لے، قبلے کی طرف رخ ہو یا نہ ہو، بس پڑھ لے، نماز پڑھ لے. جیسے پہلے میں نے عرض کیا نا، کسی جانور کا خوف ہے، کسی دشمن کا خوف ہے، اور نماز تو ہر ایک میں فرض ہے، کوئی فوج میں ہے، سپاہی ہے، کچھ بھی. امام مالک فرماتے ہیں کہ نافع بیان کرتے ہیں مجھے یقین ہے کہ عبداللہ بن عمر نے یہ طریقہ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر ہی بیان کیا ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی یہ ان سے مروی ہے. سفر میں نفل نماز کے وقت قبلہ فالو کرنا ضروری نہیں، ہو تو اچھا لیکن ضروری نہیں. دین میں رخصتیں بھی ہیں نا، اس سے بڑا مزہ آتا ہے کہ جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ پابندی لگاتے ہیں وہاں اجازت دیتے تھے. تو عبادت میں اصل اطاعت ہے. اگر یہ کہا جائے کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جاتے ہیں، کہا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاتے ہیں. غلام ہے نا آپ کے، آپ ہی نے تو پیدا کیا، سب کچھ آپ ہی کا تو ہے، آپ کو خوش کرنا ہے نا ہمیں. کیونکہ آپ نے ہمیں اتنا خوش کیا، اتنا کچھ دے کے، تو ہم سے اتنا بھی نہیں ہوتا. کوئی بھی تعلق دو طرفہ ہوتا ہے، کوئی بھی ریلیشن شپ ون سائیڈڈ نہیں ہوتا. اگر ایک طرف سے آپ پر احسانات کی بارش ہو رہی ہے اور آپ کسی بھی احسان کو نہیں مانتے اور کہتے ہیں کیوں پڑھوں نماز، تو نہیں، یہ بات تو نہیں ٹھیک نا. اس نے آپ کو اتنا کچھ دیا، اب کچھ آپ بھی کریں. اس نے اتنا نہیں مانگا جتنا اس نے ہمیں دیا، بس تھوڑا سا جسٹر شو کرو، اپنا ٹائم پر آ جاؤ. اور وہ بھی اس لیے فرض کیا کہ اس میں ہمارا ہی فائدہ تھا. ٹائم مینجمنٹ جتنی نماز سے میں نے سیکھی پرسنل لائف میں، اتنی کسی اور چیز سے نہیں سیکھی. کہ نماز تو پڑھنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے کام باندھ لیں. تو سفر میں نفل نماز کے وقت اگر کوئی دوران سفر گاڑی یا ہوائی جہاز یا اونٹ وغیرہ پر نفلی نماز ادا کرنا چاہے تو جس طرح بھی سواری کا رخ ہو نماز ادا کر سکتا ہے. مثلاً وتر، قیام اللیل، چاشت وغیرہ کی نماز پڑھی جا سکتی. اور جہاز میں تو فرض بھی پھر پڑھ سکتے ہیں کیونکہ آپ اس کا رخ نہیں موڑ سکتے، آسان نہیں ہے موڑنا. اگر کوئی مسلمان پائلٹ بھی ہو تو آپ اس کو نہیں کہہ سکتے کہ پلیز رخ موڑ لو، کہیں اور جا پہنچے. جس وقت قبلہ کا تعین نہ ہو سکتا ہو تو اس وقت کیا کریں؟ کوئی طریقہ نہیں. فون گھر بھولائیں، اور بادل ہے، سخت اندھیرا ہے، اور جگہ بالکل نہیں ہے، نیا شہر ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی، نہ کہیں نارتھ ویسٹ ایسٹ کا کوئی سائن ہے. اب کیا کریں؟ اگر کوئی مسلمان کسی ایسی جگہ موجود ہو جہاں قبلے کی سمت معلوم کرنا ممکن نہ ہو اور وہ اپنے گمان غالب کے مطابق قبلہ رخ ہو کر نماز ادا کر لے تو بعد میں نماز دہرانے کی ضرورت نہیں، بلکہ اس کی نماز صحیح ہے اور اس پر کچھ نہیں ہوگا. کتنی آسانی ہے دین میں. جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک سفر یا غزوے میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے تو بادل چھا گئے اور ہم نے قبلہ سمت تلاش کرنے کے لیے خوب کوشش کی اور اس بارے میں اختلاف رائے پیدا ہو گیا. تو پھر ہر شخص نے اپنی رائے کے مطابق الگ نماز پڑھ لی. سبحان اللہ، اس میں اتنی بڑی حکمت ہے کہ جہاں اختلاف رائے ہو جائے ایک ہی مسئلے کو سمجھنے میں، اور اگر ایک طریقے پر کام کر رہا ہے دوسرا دوسرے پہ، تو اللہ تعالیٰ دونوں کا قبول کر لے گا ایز لانگ ایز انہوں نے نیک نیتی کے ساتھ اس چیز کو اختیار کیا ہے. لیکن ہر شخص اپنی سمت معین کرنے کے لیے اپنے سامنے افقی خط کھینچ لیتا تھا، یعنی کہ لکیر لگا لیتا. پھر جب صبح ہوئی تو ہم نے ان کے کھینچے ہوئے خطوں کو دیکھا تو ہم سب غلط تھے. سبحان اللہ، کسی نے قبلہ رخ نماز ادا نہیں کی تھی. تو ہم نے یہ معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا تو آپ نے فرمایا تمہاری نماز ہو گئی. یعنی اجتہاد کہتے ہیں نا اس کو، کہ اپنی طرف سے حد الوسع کوشش کر لی. اور یہ واقعہ بھی کسی وجہ سے پیش آیا تھا نا، ہم جیسوں کے لیے ایک آسانی کے لیے. یہ کبھی واقعی ایسا ہوتا ہے کہ آپ جنرلی کوشش کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ کریں کیا. تو ایسی صورت میں پھر آپ کر لیں، آپ کی نماز ہو جائے گی چاہے آپ اس شرط کو مس کر رہے ہیں. 9ویں شرط نیت ہے. جو بغیر نیت کے نماز پڑھے اس کی نماز باطل ہوگی. آپ نے نیت ہی نہیں کی. لیکن یاد رکھیے نیت بول کے نہیں ہوتی، نیت کس کا عمل ہے؟
قلب کا عمل ہے. کیونکہ بخاری نے عمر بن خطاب سے روایت کیا کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر آدمی کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی. اللہ نیت کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں کرتا. استاذہ آپ نے کہا گاڑی روک کے اور نیچے اتر کے، تو یہ ہمارے لیے بھی یہی شرط ہے؟ اب جیسے مال وغیرہ گئے ہیں اور ایسی کوئی جگہ جی فرض کے لیے تو یہی شرط ہے، فرض کے لیے تو یہی شرط ہے. کبھی لوگ ٹریفک پہ پھنس جاتے ہیں اور 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں اور نماز میں ہو جاتی ہے، تو پھر کس طرح سے وہ ڈرائیور یا بیٹھے ہوئے نماز پڑھیں؟ جیسے مغرب کا وقت ہے. الضرورات تبیح المحظورات، یعنی اب آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں. آپ اس واقعے کو بس یاد رکھیے، صحابہ کے کوئی چارہ نہیں تھا، ہر ایک نے کیا کیا، نماز اپنے اپنے خیال سے جس نے جو صحیح سمجھا اپنی اپنی پڑھی، اور اپنے سامنے وہ لکیر لگا لی. افقی لکیر کا مطلب ہوتا ہے اسٹریٹ لکیر لگا لی، یعنی ورٹیکل نہیں بلکہ جی ہاریزونٹل. اور صبح اٹھ کے تاکہ چیک کریں گے ہم نے، تو کوئی بھی ٹھیک نہیں تھا. اور آپ نے نماز لوٹانے کو بھی نہیں کہا، کیونکہ اب کچھ ہو نہیں سکتا تھا نا. تو جہاں آپ کے ہاتھ پاؤں بند جائیں کچھ ہو ہی نہیں سکتا، تو ایسی صورت میں پھر آپ جس حال میں بھی ہوں نماز پڑھ لیں، پڑھنا ضروری. ڈاکٹر صاحب 2 کوشچن. اگر آپ نے اٹھ کے وضو کیا نماز کے لیے تو نیت تو ہو گئی نا؟ جی ہو گئی، بالکل نیت ہو گئی. اور جب آپ کھڑے ہوئے تو آپ اس وقت بھی دل میں آپ نماز ہی کے لیے کھڑے اور نیت ہو گئی. اچھا. اور ڈاکٹر صاحب یہ آپ کی سلیوز مطلب کہ رسٹ تک ہونے چاہیے؟ مطلب آپ پڑھتے ہیں تو صرف ہاتھ ننگے ہونے چاہیے، بازو نہیں. السلام علیکم. فرض تو قصر نماز میں مطلب 2 ہو جاتے ہیں، وتر کے لیے کیا حکم ہے؟ ایک پڑھ لیجیے. دیکھیے ہمیں نا اپنی پرائرٹی سیٹ کرنی ہے. کس کو خوش کرنا ہے اپنے آپ سے پوچھا کیجئے. جس نے سب کچھ دیا ہے، کس کے پاس واپس جانا ہے، کس نے انعام دینا ہے، کس سے انعام لینا ہے، کون لازمی انعام دیتا ہے. بندے انعام دیتے ہیں، اگر ان کی مرضی کا کپڑا پہن کے آپ بازار جاتے ہیں، کون کون انعام دیتا ہے آپ کو؟ ہاں سلی کوسچنز. لیکن عقل سے کام لینا چاہیے نا کہ میں ان بندوں کو راضی کر رہی ہوں، ان سب کو تو یہ دے کیا رہے ہیں مجھے؟ کچھ بھی نہیں دے رہے. لیکن اگر میں رب کی رضا کے لباس پہنوں گی تو میرا رب اس پر مجھے اجر دے گا. جی ہاں، بعض اوقات باریک دوپٹہ لے لیتے ہیں، اس سے نہیں نماز ہوتی. بعض اوقات یہ کہ دوپٹہ پیچھے ہوا ہوتا ہے، وہ بھی ٹھیک نہیں. بعض اوقات گردن ننگی ہو رہی تھی، کچھ لوگ کان کے پیچھے کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے لپیٹ رہے ہوتے ہیں نا، کان پیچھے کان بھی ڈھکے ہوئے ہونے چاہیے، گردن ڈھکی ہوئی ہونی چاہیے، گلا ڈھکا ہوا ہونا چاہیے، بازو ڈھکے ہوئے ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، شرط ہے نماز کی. جی گھر میں بھی نماز کے وقت، جی اچھا سوال ہے. گھر میں بھی نماز کے وقت، اکیلے بھی، اندھیرے میں بھی. مثلاً رات کو سخت اندھیرا، آپ کے کون دیکھ رہا ہے، اب تو میں جیسے تیسے بھی نماز نہیں، ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں. اور یہ اگر باریک ہیں کپڑے ویسے تو نماز کے وقت چادر بنا لیں نا، اس کے اندر ایک جوڑا کم بنا لیں اور اس کے بجائے ایک چادر بنا لیں، اگر بجٹ اجازت نہ دے. وضو کی اہمیت قرآن مجید میں آتا ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. بے شک اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو بہت توبہ کرنے والے ہیں، اور ان سے محبت کرتا ہے جو بہت پاک رہنے والے ہیں. وضو کرنا ایک مشکل کام ہے، لیکن جب آپ کو یہ خیال آ جائے گا نا کہ میرے اس عمل سے اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرے گا. وضو نماز کا لازمی جزو ہے، وضو نماز کا لازمی جزو ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل خیانت کے مال سے کوئی صدقہ قبول نہیں کرتا، اور نہ ہی بغیر وضو کے کوئی نماز قبول کرتا ہے. ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں، جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تم میں سے کسی ایسے شخص کی نماز قبول نہیں کرتا جو بے وضو ہو یہاں تک کہ وہ وضو کر لے. حدیث ہے، مفتاح الصلاۃ الطہور، طہارت نماز کی چابی ہے، یعنی اس سے شروع ہوتی ہے نماز. حدیث ہے، وضو کی حفاظت مومن کے سوا ہرگز کوئی نہیں کرتا، یعنی یہ ایمان کی علامت ہے. وضو پر محافظت
ایمان کی علامت ہے۔ ابن عمر اپنے والد رضی اللہ عنہما سے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل علیہ السلام کے سوال کے بارے میں روایت کرتے ہیں جو انہوں نے اسلام کے بارے میں کیا تھا، تو آپ نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور یہ کہ تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور حج اور عمرہ کرو اور جنابت سے غسل کرو یعنی ناپاکی سے، اور یہ کہ مکمل طریقے سے وضو کرو، اور تم رمضان کے روزے رکھو۔ جبریل نے کہا بس جب میں ایسا کروں تو کیا میں مسلمان ہوں گا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ جبریل نے کہا آپ نے سچ کہا۔ تو ایک روایت میں وضو کا ذکر بھی آتا ہے۔ آغاز وحی میں جو آپ کو تعلیم دی گئی اس میں کیا تھا؟ یعنی بالکل وحی کے آغاز میں کہ جبریل آپ کے پاس آئے، انہوں نے آپ کو وضو اور نماز کا طریقہ سکھایا۔ جب وضو سے فارغ ہوئے تو پانی کا ایک چلو لیا اور اس کے ساتھ اپنی شرنگاہ پر چھینٹے مارے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر نماز کے لیے وضو کرنا۔ آپ ہر نماز کے لیے نیا وضو کرتے؟ راوی کہتے میں نے کہا کہ آپ لوگ کس طرح کرتے تھے؟ کہنے لگے ہم میں سے ہر ایک کو اس کا وضو اس وقت تک کافی ہوتا جب تک کوئی وضو توڑنے والی چیز پیش نہ آتی۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھی، لیکن نارملی وہ ہر نماز سے پہلے وضو کرتے تھے۔ اس میں ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پاک صاف رہنے والے پسند ہیں، وضو سے گناہ جڑتے ہیں، تو آپ بار بار وضو کر لیتے تھے، ورنہ یہ کہ اگر آپ کا وضو ہے تو آپ اسی وضو سے بھی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری امت پر مشقت نہ ہوتی تو میں انہیں ہر نماز کے وقت وضو کرنے کا حکم دیتا اور وضو کے ساتھ مسواک کرنے کا، تو مشقت کی وجہ سے لازم نہیں کیا گیا۔ یہ دونوں چیزیں۔ صحابہ کا اپنے بچوں اور گھر والوں کو وضو کا طریقہ سکھانا۔ یزید بن برا ابن عازب سے مروی ہے جو کہ عمان کے گورنر اور بہترین گورنر تھے، کہتے ہیں ایک دن میرے والد برا نے فرمایا کہ تم سب ایک جگہ جمع ہو جاؤ، میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح وضو فرماتے تھے۔ یہ برا ابن عازب کی بہت سی احادیث آتی ہیں نا، تو ان کے بیٹے بتا رہے ہیں، اور برا صحابی تھے تو برا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کو جانتے تھے، تو انہوں نے اپنے بچوں کو دکھایا۔ اور کس طرح نماز پڑھتے تھے، کیونکہ کچھ خبر نہیں کہ میں کب تک تم میں رہوں گا۔ کہتے ہیں پھر انہوں نے اپنے بیٹوں اور اپنے گھر والوں کو جمع کیا اور وضو کا پانی منگوایا، پھر انہوں نے کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا اور 3 مرتبہ اپنا چہرہ دھویا، 3 مرتبہ دایاں ہاتھ دھویا اور 3 مرتبہ بایاں ہاتھ دھویا، پھر اپنے سر کا مسح کیا اور اپنے کانوں کا ان کے اندر اور ان کے باہر سے مسح کیا، پھر دائیں پاؤں کو 3 مرتبہ دھویا، پھر بائیں پاؤں کو 3 مرتبہ دھویا، اور فرمایا کہ میں نے کسی قسم کی کمی نہیں کی کہ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ وضو دکھا دوں۔ پھر وہ اپنے گھر میں داخل ہوئے اور نماز پڑھی جس کی حقیقت ہمیں معلوم نہیں کہ وہ فرض تھی یا نفل تھی۔ پھر باہر آئے، نماز کا حکم دیا، اقامت کہی گئی اور انہوں نے ہمیں ظہر کی نماز پڑھائی۔ میرا خیال ہے کہ میں نے ان سے سورۃ یاسین کی کچھ آیات ان کی نماز میں سنی، یعنی ہلکا ہلکا پڑھ رہے تھے کہ جس سے دوسرے کو پتہ چل گیا کہ پڑھ کیا رہے ہیں۔ پھر عصر کی نماز پڑھائی، پھر مغرب کی پڑھائی، پھر عشاء کی اپنے اپنے وقت پر، اور فرمایا کہ میں نے کسی قسم کی کمی نہیں کی کہ تمہیں رسول اللہ کا طریقہ وضو دکھا دوں اور یہ کہ وہ کیسے نماز پڑھتے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بچوں کو باقاعدہ کر کے سکھانا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو تھے وہ لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ سکھاتے تھے۔ عثمان بن عفان نے ایک مرتبہ لوگوں سے فرمایا کیا میں تمہیں اس بات سے خبر نہ دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح وضو کرتے تھے؟ ہم نے کہا کیوں نہیں؟ چنانچہ انہوں نے پانی منگوایا، پھر اپنا چہرہ 3 مرتبہ دھویا، 3 مرتبہ کلی کی، 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالا، 3 مرتبہ اپنے دونوں بازوؤں کو اپنی کوہنیوں تک دھویا، پھر اپنے سر اور اپنے کانوں کا مسح کیا اور 3 مرتبہ اپنے پاؤں دھوئے، پھر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح وضو فرماتے تھے۔ عطا بن یسار نے بیان کیا کہ ہم سے ابن عباس نے کہا کیا تم پسند کرتے ہو کہ میں تمہیں دکھاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے وضو کرتے تھے؟ انہوں نے برتن منگوایا، اس میں پانی تھا تو آپ نے دائیں ہاتھ سے چلو لیا۔ اچھا، اصل میں اس ساری حدیثوں میں ہاتھ دھونے کا ذکر نہیں، تو وہ یہ ہے کہ ہاتھ پہلے دھو کے پھر برتن میں ہاتھ ڈال کے وہ وضو کرتے تھے، اس وجہ سے ذکر نہیں آ رہا۔ اپنے دائیں ہاتھ سے چلو لیا اور کلی کی اور ناک میں پانی لیا، پھر دوسرا چلو لیا، اپنے دونوں ہاتھوں کو جمع کر لیا اور اپنا چہرہ دھویا، پھر اور چلو لیا
اور اپنا دایاں بازو دھویا، پھر اور چلو لیا، اپنا بایاں بازو دھویا، پھر ایک مٹھی میں پانی لیا اور اپنے ہاتھ کو جھاڑا اور اسے سر اور کانوں کا مسح کیا، پھر مٹھی میں پانی اور لیا اور اسے اپنے دائیں پاؤں پہ چھڑکا جبکہ اس میں جوتا بھی تھا، اور اپنے دونوں ہاتھوں سے اسے ملا، ایک ہاتھ پاؤں کے اوپر سے اور ایک جوتے کے نیچے سے، اور پھر اپنے باؤں پاؤں کے ساتھ ایسا ہی کیا۔ اس کو میں تھوڑا سا اور وضاحت کروں گی، وہ یہ کہ وضو جو ہے اس میں آپ نے ابتدا میں دیکھا کہ 3 دفعہ کلی، 3 دفعہ ناک میں پانی ڈال، ایک یہ طریقہ۔ دوسرا کیا ہے جو اس میں ہے کہ ایک ہی دفعہ پانی لے کے آدھے پانی سے کلی کی اور باقی پانی سے ناک میں پانی ڈال لیا، پھر دوسری دفعہ اسی طرح، اور پھر تیسری دفعہ اسی طرح، یعنی ہر دفعہ میں کلی اور ناک میں پانی ایک ہی پانی سے دے لیا۔ ٹھیک ہے، تو آپ الگ الگ بھی کر سکتے ہیں، 3 کلیاں اور 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالا، اور یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ایک ہی چلو سے دونوں کام ساتھ ساتھ سائملٹینیسلی، اور پھر ایک مٹھی پانی میں لیا، اپنے ہاتھ کو جھاڑا، یعنی پھر پانی لے کے ہاتھ جھاڑ کے پھر مسا کیا، یہ نہیں کہ بازو دھوئے تو ویسے ہی مسا کے ہاتھ تو گیل نہیں، الگ پانی لیا مسا کے لیے، پھر مٹھی میں اور پانی لیا اور اسے اپنے دائیں پاؤں پہ چھڑکا جبکہ اس میں جوتا بھی تھا، یعنی جیسے چپل پہنے ہوئے ہیں، اور اپنے دونوں ہاتھوں سے اسے ملا، ایک ہاتھ پاؤں کے اوپر سے اور ایک ہاتھ جوتے کے نیچے سے، کا مطلب یہ نہیں کہ جوتا دھو رہے تھے، اس کا مطلب ہے ہیل کے نیچے کی طرف سے، ٹھیک ہے، جوتے کے نیچے یعنی تلموں کے نہیں، ٹھیک ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔